جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج سب سے گرما گرم خبر تو جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا اس کی ہے، لیکن میں اس پہ بعد میں آؤں گا۔ پچھلا اعلامیہ جو جاری ہوا 37 میٹنگ کا، جو وزیر اعظم عمران خان نے سابق وزیر اعظم عمران خان نے پریزائڈ کی تھی اس میں، اور 38 جو ابھی شہباز شریف نے کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ کیا ان چیزوں کو مطلب تردید کر دی گئی ہے پچھلے اعلامیے کی؟ اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے وہ معاملہ جو انتہائی حساس ہے، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اندر سے باریک کاروائی ڈالی ہے، جس پہ سب خاموش ہے، سب این ایس سی پہ بات کر رہے ہیں، اور شاید یہ کاروائی اسی لیے اس وقت ڈالی گئی ہے کہ این ایس سی کی وجہ سے اس سے توجہ ہٹ جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے 3000 سے زائد افراد کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے۔ جی بالکل، کوئی 1 2 10 20 50 100 200 500 1000 نہیں، 3000 سے زائد افراد یک مشت ایک فیصلے کے ساتھ ای سی ایل سے نکل گئے ہیں۔ یہ کرمینل، یہ کون لوگ تھے؟ یہ نیب کو مطلوب لوگ تھے، یہ اب مریم نواز تھیں، یہ دیگر لوگ تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی اس میں ای سی ایل میں مطلب بڑی باریک کاروائی ڈالی گئی ہے۔ سمجھیں ذرا اس کو، کیسی کاروائی ڈالی گئی ہے۔ یعنی یہ جو رولز بنائے گئے، میں ایک بھی تفصیل میں آتا ہوں کیسے کاروائی ڈالی گئی۔ مریم نواز، بہت سارے نون لیگی، بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ جو نیب نے ای سی ایل پہ ڈلوائے تھے پچھلے 3.5 4 سال میں، وہ فارغ، وہ جائیں گے، وہ کھیلیں گے، وہ کودیں گے۔ ان کو اب عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا نام ای سی ایل سے نکال دیں۔ وہ گئے جی۔ کیسے کہانی کیا ہوئی کہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو کہا گیا وہ رولز بنائے گی۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نون لیگ کے، یا صادق نون لیگ کے، جو نوید قمر تھے پیپلز پارٹی کے، اور ساتھ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر، تو اس نے ایک رول بنایا۔ کیا کمال رول بنایا جی! اپنے لیے فائدے ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ رول یہ بنایا گیا کہ جن لوگوں کے نام 120 دن یعنی 4 ماہ سے ای سی ایل میں ہیں، اور حکومت ان کے خلاف یا پراسیکیوشن کوئی شواہد اور نہیں دے سکتی، تو بائی ڈیفالٹ ان کے نام نکل جائیں گے۔ یعنی مطلب عدالتوں سے بھی چونا، عدالتوں کو بھی مطلب کہانی ڈال گئے، مطلب چونا لگا گئے نا سب کو۔ اب مریم نواز کا کتنے عرصے سے ہے؟ 4 ماہ سے زیادہ۔ باقی جو نون لیگ والے ہیں، کتنے پیپل پارٹی والے 4 ماہ سے زیادہ ہوتے گئے؟ کہیں آن علی جائیں گی، کہیں جناب مقصود چپڑاسی جائیں گے، کہیں یہ کہیں وہ، ادھر ادھر۔ تو بھیا کہانی ڈل گئی ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ چھپا لی گئی ہے این ایس سی میں، لیکن آپ دیکھیں اب رول یہ بنایا گیا کہ 120 دن میں۔ اچھا پھر کہا گیا کیوں؟ اس پہ ذرا آگے دیکھیں، کہانی دیکھیں کیسے ڈالی گئی ہے۔ کہا گیا وہ لوگ جو نیب کو مطلوب تھے، نیب نے نام ڈلوائے تھے، وہ فارغ ہو گئے۔ اس میں کرمینل یا ریاست مخالف کام کرنے والے وہ لوگ نہیں، صرف نیب والے۔ تو سمجھ رہے ہیں یہ اسپیسیفک ریلیف ہے، یہ اسپیسیفک ریلیف ہے اپنے بندوں کو ای سی ایل سے نام نکلوانا۔ کسی دور میں یہ کابینہ کی کمیٹی بنی ہوئی تھی، باقاعدہ قانون کے تحت ای سی ایل میں نام کسی کا تب ڈلتا تھا جب کابینہ کی کمیٹی منظوری دیتی تھی، پھر کابینہ، اور پھر آگے جا کے ای سی ایل میں نام جاتا تھا۔ یہاں پہ ایسی کاروائی ڈالی گئی کہ جناب صرف ایک دن میں ایک فیصلے سے، ایک رول سے، جناب جس کی وفاقی کابینہ میں پیش کیا گیا، کابینہ کیا جی کہ پہلے اجلاس ٹھیک ہے جی، منظوری جی، کیوں نہیں منظوری؟ کل حکومت چلی جائے، اپنے بندے تو بچانے ہیں نا۔ یعنی پیپلز پارٹی نے اپنے بندے بچانے ہیں، نون لیگ نے بندے بچانے ہیں۔ کل حکومت چلی جائے، ای سی ایل والا کھاتا تو کلیئر نہ، کئی شرجیل میمن جائیں گے، کئی جیسے کہہ رہا تھے آن علی جائیں گی۔ تو یہ خاموشی، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ او بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیس ٹو کیس طے کرتا ہے۔ اچھا رانا ثناء اللہ جناب اس میں دے رہے ہیں کہ جی سینکڑوں مطلب لوگ ایسے ہیں جن کی کئی سالوں سے، مہینوں سے، سالوں سے نام ای سی ایل میں ہے۔ تو بھائی کسی وجہ سے ہے نا۔ اب اگر ہم یہ آپ کا یہ مطلب موقف مان لیں کہ جی کئی عرصے دراز ہے، تو جن کے کیسز سپریم کورٹ میں عرصے دراز سے ہیں، نہیں سنے جا رہے، ان کو نکال دیں، ان کو فارغ کر دیں، ان کو کہیں جی آپ کے حق میں فیصلہ، جی آپ ایکویٹڈ ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا رول ہے کہ آپ ایک دن میں 3000 سے زائد بندے کا نام ای سی ایل سے نکال رہے ہیں؟ اور وہ مجرم ہیں، وہ ملزم ہیں، ابھی مجرم ثابت ہوں گے، وہ ملزم ہیں، ان کا نام نیب نے ڈلوایا ہوا ہے۔ جیسا بھی ہے، اب نیب کے آپ قوانین میں بہتری لائے نا۔ اب یہ کس طرح ایک رول کے تحت آپ کیس ٹو کیس فیصلہ کریں نا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے جناب سب کو ایک دم ہی جناب وہاں سے نکال دیا؟ تو یہ میرے خیال میں یہ این آر او 1 نہیں، 2 نہیں، یہ این آر او پلس ہے۔
این آر او پلس دے دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کو، اور شاید اسی لیے کوشش کی جا رہی تھی کہ 6 7 8 مہینے آئیں، آرمی چیف لگائیں اپنی مرضی کا، ہم اپنے لوگوں کو این آر او دیں، ہم کیسز ختم کریں، ہم نیب میں ترامیم کریں، اور اس کے بعد کچھ ہم ڈیولپمنٹ فنڈ دے کے اور اگلا الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. تو یہ تو مجھے واضح طور پہ اسے لگ رہا ہے یہ مطلب آپ تباہی بربادی کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی. کوئی مطلب قانون رہنا ہی نہیں چاہیے. عدالتوں سے شیڈول 4 میں کسی کا نام پڑ جائے نا تو وہ عدالت کے بغیر نہیں جا سکتا. ای سی ایل میں نام آپ نے ڈالے ہوئے، ملک کو انہوں نے لوٹا ہوا ہے، اور آپ ان کے نام جو باہر بھاگ جائیں گے پھر کون انہیں واپس لائے گا؟ ایان علی کا کہا تھا ایان علی واپس آئی، کہاں سے ایان علی واپس آئی؟ کون واپس آیا؟ اس ملک میں جو ملک لوٹ کے جاتا ہے، وہ امریکہ برطانیہ میں اربوں کی جائیدادیں بنائی ہوئی، کون واپس آیا؟ تو میرے خیال میں یہ ہے این آر او پلس ملا ہے، یہ ملک کی تباہی ہے، بربادی ہے. اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، اس پہ سو موٹ ہونا چاہیے، اس پہ کوئی نہ کوئی اس پہ اپلیکیشن کوئی ڈالے، عدالت میں جائے، سپریم کورٹ کو بتائے آپ رات 12 بجے تک کھلے رہتے ہیں. یہ بھی عوامی مسئلہ ہے. عوام کے پیسے چوری کرنے والوں کو این آر او پلس دے دیا گیا ہے، تو بھائی عدالت لگائیں، ان کو پکڑیں، کیوں نہیں پکڑیں گے؟ تو خیر اس پہ پھر بھی ہم گفتگو کریں گے، پھر بھی بات کریں گے. لیکن اصل دوسرا جو مدعا ہے اس پہ میں آنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے جو ہے لیٹر گیٹ. لیٹر گیٹ میں نا تھوڑا سا آج کی میں پریس ریلیز میں جو اعلامیہ آیا ہے واضح طور پہ کہا گیا سازش نہیں ہے، لیکن ایک پھر اور جملہ جو کہا گیا نا وہ بڑا مزیدار ہے جناب علی. اچھا جی، ہاں یہ آپ سے چھپایا جا رہا ہے. یہ ہے جی، اگر اس کی بات کریں نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، یہ 17 جو ہے یہ جو لائن ہے اس پہ ہے جس کے پاس اعلامیہ ہے نا، یہ 17ویں لائن میں پڑھ رہا ہوں. یہ ساری کہانی جو ہے وہ کھل کے بتا رہی ہے، اور 17ویں لائن کہتی ہے جناب علی دا این ایس سی نیشنل سیکورٹی committee after examining the contents of the communication reaffirmed the decision of the last NSC meeting. آخری این ایس سی میٹنگ میں کیا کہا گیا؟ چلے اب آخری این ایس سی میٹنگ پہ چلتے ہیں. اور کہا جی سارے کچھ کرنے کے بعد سازش نہیں ہوئی، ہمیں بتایا گیا ایجنسیوں نے، لیکن جو پچھلی این ایس سی میٹنگ میں فیصلے ہوئے تھے نا ان کی ری افرم ان کو مطلب ہم کہتے ہیں وہ ان کو دوبارہ ان کی تصدیق کرتے ہیں. اچھا پچھلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی یعنی 37 یہ میرے پاس اس کا بھی اعلامیہ پڑا ہے، اس میں کیا کہا گیا تھا وہ بھی سن لیتے ہیں. چلے آئیے جی وہ سن لیتے ہیں پہلے. وہ کہا گیا تھا، اچھا یہاں سے یہ جو تیسرا پیرا ہے جس کے پاس ہوگی وہ پڑھ لیجیے گا. The committee expressed grave concern at the communication terming and language used by the foreign official as undiplomatic. کہا گیا تھا جی جو لینگویج استعمال کی گئی وہ undiplomatic ہے، اور the committee concluded that the communication amounted to interference in the internal affairs of the Pakistan by the country in question. یعنی یہ تو کہا گیا انٹرنل افیئر میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے، اور آپ نے پچھلی میں یہ کہا، اور ڈی مارچ کا بھی آپ نے کہا، اور آپ نے کہا which was unacceptable under any circumstances. آپ نے کہا کسی سرکمسٹانسز میں وہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. آپ نے یہ پچھلے اپنے اجلاس میں کہا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلی کمیٹی اجلاس کی ساری باتیں مانتے ہیں، ان کو ری افرم کرتے ہیں. جس کا مطلب ہے آپ مان رہے ہیں نا بھیا مداخلت ہوئی ہے. مطلب یہ عمران خان کا بیانیہ کو ایک سائڈ پہ رکھے. آج آپ کے سامنے اسد مجید نیازی پیش ہوا. اس میں کون کون تھے؟ اس جو اجلاس ہوا اس میں پی ایم تھی، اس میں سروسز چیف تھے، جوائنٹ چیف، اس میں وزیر داخلہ تھے، وزیر دفاع تھے، مریم اورنگزیب تھی، وزیر اطلاعات تھی، اور جو دیگر حکام تھے فارن آفس وغیرہ کے اسد مجید نیازی تھے. انہوں نے آپ کو بریفنگ دی، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلا جو اعلامیہ تھا جو میٹنگ میں کہا گیا تھا ہم اس پہ کھڑے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو اس میں تو آپ نے ذکر کیا انٹرفیئرنس کا، اس میں تو بیرونیات کی بات کی ہے، اس میں تو ان ڈپلومیٹک کی بات کی ہے، اور اس میں انٹرفیئرنس کی بات تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی تھی. تو بھائی یہ پھر مطلب بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اب پاکستان تحریک انصاف بار بار ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائے جائے. میرے خیال میں یہ جو 37 اور 38 کا اعلامیہ میں نے جو قومی سلامتی کمیٹی کی 37ویں بیٹھک ہوئی اور 38ویں بیٹھک ہوئی، دونوں کے اعلامیہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اور اس اعلامیے دونوں کو پڑھنے کے بعد اور دوسرے اعلامیے کو یہ کہنے کے بعد کہ پہلے اعلامیے کی سچائی بیان کرتا ہے اور اس کو پوری طرح ری افرم کرتا ہے، اور دوسرے اعلامیے میں جو کہا گیا کہ جی ایجنسیز نے ہمیں بتایا نو ایویڈنس آف کنسپائریسی،
کنسپائریسی نہیں ہے، یہ اعلامیے میں کہا گیا اس میں، لیکن پچھلے اعلامیے میں کیا کہا گیا تھا؟ انٹرفیرنس ہے. تو اب طارق صاحب والے کہتے ہیں کہ انٹرفیرنس تو تب ہی ہوتی ہے جب کنسپائریسی کی بات ہوتی ہے. اچھا، یہ ادھر سے جو ہمارے پاس جو بیانیہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی انٹرفیرنس ہوتی رہتی ہے. وہ تو جی دیکھیں، اگر کسی کے بارے میں کوئی بیان دے دے تو کہتے ہیں جی اس نے انٹرفیرنس کی ہے، تو یہ کوئی کنسپائریسی نہیں ہے. تو اب معاملہ جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے. اب معاملہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی جانب جاتا جا رہا ہے. یا تو آپ سیدھا کہتے ہیں نا کہ ہم 37 والی کو منسوخ کرتے ہیں، وہ جو باتیں ہوئی تھی کوئی مطلب اور رستہ نکالتے ہیں. اب آپ اس کو آپ نے مانا ہے تو اس کا مطلب ہے بیرونی ہاتھ آپ سمجھتے تو ہیں نا کہ اس میں انوالو ہوا ہے. اب کس حد تک انوالو ہوا ہے یہ بتانا آپ کا کام ہے. لیکن ایک اور سوال ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو پریمیئر ایجنسی کا کہا گیا کہ جی اس بارے میں the NSE was again informed by the Premier Security Agency that they have found no evidence of any conspiracy. اچھا، کس طرح انہوں نے ایویڈنس نہیں پایا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا انہوں نے کوئی ایم این اے سے ملاقات کی، جن سے ملاقاتیں ہوئی تھی امریکنز کی، جن کا عمران خان ذکر کہتے تھے، یا امریکن سے ملاقات کی، یا وہاں پہ کوئی ان کی امریکن کیا مطلب کس طرح ایجنسیز نے اس کو سارے کو ٹیکل کیا؟ ایٹ لیسٹ تھوڑی سی ڈیٹیل تو سامنے آنی چاہیے نا. ایک سابق وزیر اعظم الزام لگا رہا ہے اور پھر آپ انٹرفیرنس کو مان بھی رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسپائریسی ہوئی بھی نہیں ہے. تو کنسپائریسی کن بیس پہ نہیں ہوئی؟ وہ بھی تو کوئی فیکٹ فائنڈنگ ہوگی، کسی سے بات ہوئی ہوگی، کسی سے پوچھا ہوگا، کسی کو بتایا ہوگا، کسی کو کوسچن کیا ہوگا. تو یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. بہرحال یہ آج قومی سلامتی کمیٹی نے وہ شادیانے بجا رہے ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، اور وہ لوگ بھی شادیانے بجا رہے ہیں جو خود کو بڑا وہ جمہوریت پسند کہتے تھے، جن کی عمران خان کے ساتھ کوئی پرسنل مطلب آپ یہ کہیں گریجز تھے، وہ بھی اس کو بڑا ویلکم کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں وہ ڈسیزن مانے گئے ہیں جو عمران خان کی سربراہی میں 37 این ایس سی میٹنگ میں ہوئے تھے. یہ جو کب ہوئی تھی یہ تو ابھی 22 اپریل کو ہوئی ہے نا، جو ارلی جو ہے وہ ہوئی تھی. تو اس میں تو یہ سارا کچھ مان لیا گیا ہے. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہوئی تھی اور کنسپائریسی نہیں ہوئی، اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ کس سے بات کی گئی؟ اور یہ جو انٹرفیئرنس ہوئی یہ کس حد تک تھی؟ یہ گراس آپ خود کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی سخت قسم کی تھی، اور اس کے لیے تو ان ایکسیپٹیبل کا لفظ استعمال کیا گیا. اچھا، اسٹرانگ ڈی مارچ کا کہا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم اس حوالے سے ڈپلومیٹک نامز کو رکھ کے احتجاج بھی کریں گے. تو یہ سارا کچھ کیا گیا نا. اب یہ اس طرح چیزیں ڈیل تو نہیں ہوں گی. اب تھوڑا سا کوئی کمیشن بنانا پڑے گا. خیر، بہرحال یہ آپ کے سامنے کچھ حقائق تھے. میں نے کہا یہ دونوں طرح کی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے. 37 والی بھی میٹنگ کی اعلامیہ رکھا جائے، 38 والا بھی. اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. وہاں پہ گریو کنسرن شو کیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو express grave concern at the communication terming the language used by foreign official as undiplomatic. grave concern آپ نے شو کیے ہوں گے، یہی لوگ سارے تھے جو 38 میں تھے. تو اب کیا وہ آپ اس کو دوبارہ مان بھی رہے ہیں؟ تو کیا وہ تعلقات جو ہیں امریکہ کے ساتھ ان ڈپلومیٹک لینگویج پہ، اس پہ کیا آپ مطلب لائن لیں گے؟ حکومت کیا لائن لے گی؟ اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس جو ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کی تھی اس میں جو انٹرفیرنس والی بات کی تھی، انٹرفیرنس ہے اور جو ہے وہ سازش نہیں ہے. وہ صرف فرق یہ پڑا ہے کہ اس کو جناب چینج کیا گیا ہے کہ کنسپائریسی نہیں، انٹرفیرنس. ذرا وہ جو ہوئی تھی پریس کانفرنس اس کو اب ایک اور این ایس سی نے بھی اوکے کر دیا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ ٹاؤن شرازی کو دیجیے اجازت.